اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز۔ آج ملک کے سب سے بڑے شہر میں ٹریفک کیسے رواں دواں ہے اور اس میں کیا مشکلات ہیں، عوام کو کیا سہولتیں مل رہی ہیں اور کیا ملنی چاہیے، ڈی آئی جی ٹریفک میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت جگہ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکے ہیں اور ان کا مشن ہے کہ کراچی کا جو دیگر علاقے ہیں وہاں بھی ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو سیف سٹی کی طرف لے کے جانا ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے گزر رہا ہے احمد صاحب یہ ٹریفک کا جو دور ہے آپ کا؟ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، کیسے ٹریفک کو رواں دواں رکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کا۔ ٹریفک کراچی جو ہے وہ بہت سارے ایسے چیلنجز سے نبرد آزما ہوتی ہے کہ جو کہ پاکستان کے دوسرے دیگر جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر نہیں ہیں۔ کراچی کے ایک خصوصی جغرافیائی صورتحال ہے اور اس کے بعد کیونکہ یہ معاشی ہب ہے پورے پاکستان کا، پھر پورٹ سٹی ہونے کی وجہ سے اس کے جو ٹریفک کے چیلنجز ہیں وہ دیگر تمام شہروں سے مختلف ہیں، اور اسی وجہ سے جو ٹریفک پولیس کی یہاں پہ پرفارمنس ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ عوام کی اور اداروں کی اور گورنمنٹ کی نظر میں بھی رہتی ہے۔ تو آپ کو اگر میں یہ بتانا چاہوں کہ جو ٹریفک پولیس کراچی ہے، اگر جو مین آرس اس کو کہیں کہ کتنے گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتی ہے اور کن نامساعد حالات کے اندر وہ پرفارم کرتی ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ دیگر پاکستان کی ٹریفک پولیس سے کہیں زیادہ محنت کر رہی ہے اور جتنے اس کے چیلنجز ہیں اس سے نبرد آزما ہو رہی ہے۔ سر ایک چیز آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس میں کیا جا چکا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کی اچھائی کے لیے؟ جی جو ٹریفک ہے دیکھیں اس کے مسائل جو ہے وہ اکیلی ٹریفک پولیس قطعاً حل نہیں کر سکتی۔ جہاں ٹریفک کی روانی درکار ہوتی ہے یا ٹریفک مینجمنٹ جس کو ہم کہیں، ٹریفک مینجمنٹ میں ٹریفک پولیس کا کردار 25 سے 30% سے زائد نہیں ہوتا، دیگر عوامل اس میں کار فرما ہوتے ہیں۔ جب تک وہ عوامل جو ہے وہ ایک لائن میں نہ ہوں اور ایک دوسرے کے سپورٹ میں نہ ہوں تو اکیلی ٹریفک پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ کراچی کیونکہ ایک پورٹ سٹی ہے اور اس کے بعد یہاں سے تمام جو ہیوی ٹریفک ہے جو امپورٹ ہے یا ایکسپورٹ ہے وہ یہاں سے شہر کے اندر سے گزر کے جانی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کراچی کیونکہ ایک صنعتی مرکز بھی ہے تو یہاں 5 بہت بڑی جو ہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹس بھی موجود ہیں اسی شہر کے اندر، اور وہاں پہ بھی جو مال کی ترسیل ہے اور وہ بھی ایک چیلنجز کا سامنا اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ وہی محدود سڑکیں ہیں ہمارے پاس، جو بائی پاس ہونے چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ جو پورٹ ہے ہمارا وہ ایک طرف سے اس پہ جتنا بھی ٹریفک اپ کنٹری سے آنا ہے یا اپ کنٹری جانا ہے اس نے شہر کی سڑکوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اور پھر جو حالیہ دور میں آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً گزشتہ 8-10 سال میں دن بدن جو ٹریفک کا مکس جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ٹریفک مکس سے مراد یہ ہے میری کہ جو روڈ کے اوپر گاڑیوں کس قسم کی گاڑیاں چل رہی ہیں، تو اس میں میں آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ کراچی میں اس ٹائم پہ 40 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکل جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، جو کہ ٹوٹل ٹریفک والیوم کا تقریباً جو ہے وہ 65% ہیں۔ اب جس روڈ کے اوپر اتنی زیادہ موٹر سائیکل ہوگی وہاں پہ ڈسپلن کو مینٹین کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ موٹر سائیکل سوار تمام جو ہم روڈ یوزرز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو رسک پہ ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ سیفٹی پریکاشنز کے حوالے سے بھی اور جو ٹریفک قوانین کی پابندی ہے اس میں بھی دیگر روڈ یوزرز کے مقابلے میں بہت کم جو ہے کمپلائنس کرتے ہیں۔ جو کراچی ٹریفک پولیس ہے اس نے البتہ یہ ضرور
کچھ انیشیٹوز ایسے کیے ہیں کہ جو کہ دیگر پاکستان کے بڑے شہروں میں ٹریفک پولیس نے نہ کیے ہوں، جس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے آئی جی صاحب غلام نبی میمن صاحب کی ہدایات کے اوپر ٹریفک پولیس اہلکاروں کو باڈی وارن کیمرے دیے گئے ہیں۔ اب جو چالان جو بھی کیا جاتا ہے اس کو باڈی وارن کیمرے کے ذریعے اس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد 2 مقاصد تھے۔ سب سے پہلے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹریفک پولیس کی جتنی کارروائی ہے روڈ کے اوپر اس کے اندر شفافیت لائی جائے، اور اس کے علاوہ جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو روڈ یوزر یا وائلیشن جو کر رہا ہے شہری، اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی جو شکایت کا موقع نہ رہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اس کی جو بھی پروسیڈنگ ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے اور وہ سٹور بھی کی جاتی ہے۔ اگر اس کو کوئی کمپلین ہو تو ہم وہ ریکارڈنگ نکال کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں ٹریفک پولیس اہلکار کی کوئی زیادتی تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب جو جیسے آپ نے پوچھا کہ پائلٹ پروجیکٹس کے اندر آگے کیا چل رہا ہے، تو اس میں میں گزارش کروں کہ پاکستان کے جو دوسرے بڑے شہر ہیں اسلام آباد اور لاہور، اس میں سیف سٹی پروجیکٹ آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکے ہیں، اور ان سیف سٹی پروجیکٹس کے تحت ہی ٹریفک وائلیشن کے لیے بھی ای چلاننگ کا سسٹم چل رہا ہے۔ تاہم کراچی میں جو سیف سٹی کا پروجیکٹس کافی سالوں سے التوا کا شکار ہے اور اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس دوران ہم بھی ٹریفک پولیس بھی اسی اس میں کوشش میں رہی کہ ہم کسی طریقے سے جو سیف سٹی کے انڈر میں لاہور یا اسلام آباد میں جو ٹریفک کا نظام چل رہا ہے اس کو کسی طریقے سے کراچی میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہم نے گورنمنٹ کو ایک پروجیکٹ بنا کے ریکویسٹ بھیجی کہ ہمیں یہاں پہ سیف سٹی کے پیٹرن کے اوپر نئی ٹیکنالوجی پہ وہ کیمرے لگانے کی اجازت دی جائے، جو کہ جس کے ذریعے آپ کا ای چلان ہو سکے بغیر ٹریفک پولیس اہلکار اور وائلیٹر کے آپس کے ملاپ کے بغیر، بین الاقوامی سطح پہ جس طرح ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے گورنمنٹ کو جو تجویز بھیجی کیبنٹ سے الحمدللہ وہ اپروو ہو گئی، ہمیں اس کے لیے فنڈز بھی ریلیز کیے جا چکے ہیں، اور اس سلسلے میں ٹریفک پولیس نے ٹینڈر بھی ایشو کر دیا ہے۔ سر شہری بہت نالا ہیں آپ کے ہاں جو نو پارکنگ کا ایشو ہے، ہماری گاڑیاں اٹھا لی جاتی ہیں اور پھر ہمیں جو ہے وہ جرمانے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے بہت سارے چیلنجز ایسے ہیں کہ جو دیگر شہروں میں نہیں ہیں، اسی میں سے ایک چیلنج کراچی میں پارکنگ کا بھی ہے۔ پارکنگ جو پرانی جتنی بھی مارکیٹس تھیں اس کے اندر پارکنگ نہیں ہوتی تھی، جو ٹریڈیشنل مارکیٹ ہے جیسے بولٹن مارکیٹ آپ کہہ لیں، اردو بازار کہہ لیں، یہاں پارکنگ پہلے اتنی گاڑیاں ہوتی نہیں تھیں، صدر کا ایریا بہت بڑا ہے، ضرورت نہیں تھی۔ اب اگر صدر کی بات کی جائے تو صدر میں بہت ساری ایسی پارکنگز ہیں جو کہ اگر کسی بلڈنگ کی بیسمنٹ کے اندر پارکنگ تھی تو وہ پارکنگ جو ہے وہ ختم کر کے وہاں یا دکانیں بنا دی گئی ہیں یا گودام بنا دیے گئے ہیں یا کچھ نہ کچھ اس کو کسی اور کمرشل ایکٹیویٹی میں استعمال کیا جانے لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں اب جو لا محالہ وہ لوگ پھر روڈ کے اوپر پارکنگ کرتے ہیں۔ یا جیسے آپ الیکٹرانک مارکیٹ کی اگر بات کریں تو الیکٹرانک مارکیٹ میں کوئی 1000 کے قریب دکانیں ہیں لیکن وہاں کوئی پارکنگ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ تو ان تمام ایریاز کے اندر پھر جو میونسپل کارپوریشنز ہیں یا جو ایریاز کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر آتے ہیں وہاں کنٹونمنٹ بورڈز جو ہے وہ چارج پارکنگ کے ٹھیکے دیتے ہیں، اور ان سے جو پبلک سے وہ ان کے ٹھیکیدار اس کو چارج کرتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کا اس کے اندر عمل دخل اس وقت آتا ہے کہ جب وہ دی گئی جگہ سے زائد جگہ پہ پارکنگ کرتے ہیں تو ٹریفک پولیس اہلکار ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں سے ان گاڑیوں کو لفٹ کرتے ہیں تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ احمد صاحب، کراچی میں ٹریفک کی چوکیاں ختم کی گئی کہ جو انتھرائز ہیں، آج چوکیاں کہاں کہاں قائم ہیں۔ لوگوں کا تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ ہمارے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے کاغذات جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں، ٹریفک کے پاس وہ ریکارڈ موجود نہیں ہوتا، اس پر کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے؟ جی، اس سلسلے میں میں گزارش کروں کہ کراچی کے اندر جو جیسے میں نے کہا کہ ٹریفک پولیس جن نامساعد حالات کے اندر کام کر رہی ہے وہ ایک انتہائی
غور طلب ہے کہ ہمارے پاس جو جس طرح سے ایشوز جو ڈسٹرکٹ پولیس کے ہیں ان کو بھی تھانے کی یا چوکی کی بلڈنگ نہیں ہے، اسی طرح ٹریفک پولیس میں ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ اکثر جگہوں پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ صرف روڈ پہ کھڑے ہو کے اور کام کر رہے ہیں اور ان کو بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے عارضی طور پہ کہیں نہ کہیں ان کا انتظام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں جتنا بھی وہ محدود وسائل میں ہم انتظام کرتے ہیں اس کے اندر وہ سہولتیں آف کورس نہیں مل سکتی جو کہ ایک اگر گورنمنٹ کی بلڈنگ ہو اور وہاں پہ ہمیں بیٹھنے کی سہولت ہو تو وہ مل سکتی ہے۔ ای ٹکٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، ای ٹکٹنگ کا نظام بہت اچھا ہے، دنیا بھر میں ایسے ہی ہے، کیا آپ تمام اداروں سے لنک ہیں وہ اب ای ٹکٹنگ آپ کی کامیاب ہوگی؟ جی، ہم باقی اداروں کے ساتھ، جیسے کہ اس میں ای ٹکٹنگ کے اندر ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ڈیٹا اپنا اس لنک کرنے کی، وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے ہماری متعدد بار میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں۔ ہماری یہ ای ٹکٹنگ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب گاڑیاں لوگوں کے اپنے نام پہ رجسٹر ہوں گی، اور اس سلسلے میں ٹریفک پولیس گزشتہ 4 ماہ سے یہ اس مہم پہ کام کر رہی ہے کہ جہاں پہ بھی لوگوں کے پاس اوپن لیٹر کی گاڑیاں ہوتی ہیں ہم ان کو چالان کرتے ہیں اور ان کو باور کراتے ہیں کہ آپ گاڑی اپنے نام پہ رجسٹر کروائیں۔ اب جو ہے اس وجہ سے بہت زیادہ گاڑیاں لوگ اوپن لیٹر سے ہٹ کے اور مالکان کے اپنے نام پہ ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو ایک ہمیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے ایک چیز درکار تھی جو کہ ہم نے ان کے ساتھ طے کر لی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک جو ٹریفک چلان کی اگر کسی کے اوپر پینڈنگ ہوگا اور ای چلان اس کے اوپر ہوا ہو اور وہ پے نہ کر رہا ہو تو اس وقت تک وہ گاڑی جب وہ بیچنے چاہے گا تو وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی جب تک وہ کلیئر نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جب وہ اینول اپنا ٹوکن جو ہے وہ رینیو کرانے جائے گا تو جب تک وہ لائبلٹی جو ٹریفک پولیس کے چلان کی ہے وہ کلیئر نہیں کرے گا تو اس کی رینیول نہیں ہوگی۔ جی، مطلب یہ بتائیں کہ ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے آپ کو عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ یہاں کراچی میں چونکہ روزانہ ایکسیڈنٹ بھی کافی ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ تھوڑا سا عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، کراچی میں جو روڈ یوزرز ہیں ان کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے یہی پیغام ہم دینا چاہیں گے کہ آپ کی سیفٹی آپ کے لیے مقدم ہے۔ آپ کو جب بھی آپ روڈ پہ خصوصاً موٹر سائیکل سوار نکلیں تو ہیلمٹ اور بیک ویو مرر کا استعمال ضرور کریں۔ بیک ویو مرر آپ کی جان کی حفاظت کا ضامن ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہیلمٹ کا استعمال ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے کار یوزرز ہیں ان کے لیے بھی ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، رفتار پہ قابو رکھیں، فریکوینٹ لین چینج نہ کریں۔ فریکوینٹ لین چینج ہی ہمارے ہاں کراچی میں ٹریفک حادثات کا سبب بنتی ہے۔ اس سے اجتناب کیا جائے، لین کی پابندی کی جائے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں مزید ویلاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایس نیوز۔ اللہ نگہبان۔